وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 حصہ اول ہے. آج کا موضوع کیا دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36 ہے، لیکن 36 نمبر آیت سے پہلے ہم یہ گزشتہ مضمون پہ ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور یقیناً قادر ہے کہ ہم سب کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دے، سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دے، اور ہمارے دروازے اور جو ہم تخت سجائے بیٹھے ہیں اس کو بھی سونے چاندی کا بنا دے، خوب ملمہ کاری کر دے اور بس یعنی پیسہ پھینک دے اس دنیا میں، ہر شخص کو مالدار بنا دے. تو ممکن تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں. اور رحمت، آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے سامعین کرام کہ ظاہری وجوہات جس میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے، دکھاوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں حق سے منہ پھیر لیتے ہیں. مشرکین مکہ جو تھے
انہوں نے بھی یہی کہا وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں تو لوگ تو ہمیں اچک لیں گے. تو یعنی ہم دنیاوی طور پہ جو ہے ہم خراب ہو جائیں گے، یا مثال کے طور پہ ہم آج یعنی اگر کسی کا یہ خیال ہوتا یا اللہ تعالیٰ ایسا کا قانون ایسا ہوتا کہ جو ایمان لے آئے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی بہت زیادہ دے دے، یعنی ایک دم اس کو مالدار کر دے، جو بھی ایمان لے آئے تو سارے لوگ پھر ایمان کی طرف آ جائیں گے اور زبانی کلمہ پڑھ دیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ مالداری اور یہ تو ہے، لیکن میں ایک نقطہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی دولت و متاع جو ہے، متاع دنیا جو ہے، اس کی وجہ سے ہم اکثر حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے رب کی یاد سے اپنے دل کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر آپ دیکھیں اور سوچیں اور اس پہ کوشش کریں. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رب کی رحمت، جو کہ ہم نے آیت نمبر 32 میں پڑھی، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کے رب کی رحمت وہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. تو اب یہ ایک تو رب کی رحمت ہوگی، اب ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو رب کی رحمتوں کے جویاں ہوں؟ اکثر لوگ تو دنیا کے ظاہر پر دھوکہ کھا چکے ہیں اور دنیا ہی کے طلبگار ہیں اور دنیا ہی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. اور جس طرح یہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے دنیاوی اور ظاہری طور پہ، تو اس میں اب یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے یہ، یعنی اگرچہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن دنیا کی وجہ سے، ظاہر دنیا کی وجہ سے ایک ہاہاکار مچی ہوئی اور ہم لوگوں نے آخرت سے منہ موڑا ہوا ہے. جبکہ آج یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے. تو سامعین کرام یہ بات دیکھنی ہوگی اور سوچنی ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یعنی ہمارا رخ کس طرف ہے. ظاہری طور پہ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کے ہم طلبگار ہیں اور یعنی طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کیا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. لیکن اب جب ہم دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں تو یہ ہماری انتہائی تنگ نظری ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ نہ یقین کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں کرتے اور اخروی زندگی پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آخرت سے ہماری محبت نہیں ہے. بہرحال یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت میں ہمیں مضمون، یہ 2-3 آیت 33, 34, 35 جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ کتنا عجیب ہے. ایسا یعنی میں نے نہیں سنا آج تک کہ کسی کے گھر کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں، نری چاندی کی، اور اس کے سیڑھیاں جو ہیں وہ بھی چاندی کی ہوں، اور اس کے جو گھر کے دروازے ہیں وہ بھی سونے چاندی کی بنے ہوں، جو تخت ہیں وہ بھی سونے کا تخت ہو. تو یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے ایسا؟ یعنی ہم تو کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب گھر میں ایک پلنگ تو نہیں ہوتا، ایک تخت تو نہیں ہوتا، ایک جگہ سیڑھیاں ہیں، 2 جگہ سیڑھیاں ہیں، اور اسی طرح چھتیں ہیں، بڑی بڑی چھتیں ہیں. یہ اتنی یعنی منو ٹنو چاندی جو ہے، چاندی کی چھت. ہمارے تو مطلب یہ چھوٹا گھر تو نہیں ہے، بڑا گھر وہ کر لیں نا، بڑا گھر کہ بھئی 1 کنال کا گھر ہے اور اس میں جو ہے ہزاروں اسکوائر فٹ کی جو ہے چھت ہے اور وہ تقریباً 5 انچ موٹی ہے
چھت، لینٹر عام طور پہ وہ ہوتا ہے نا، اب اتنا تو ہم نے نہیں سنا بھائی. یعنی یہ ایک انتہائی درجے کی جو ہے دنیا کی وہ ہے، یعنی دنیاوی بناوٹ ہے انتہائی درجے کی. لیکن ہم نے تو نہیں سنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کا ایسا کر دیتا. اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ جو ہے کفر پر اکٹھے ہو جائیں گے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ہم ان تمام کافروں کی چھتوں کو چاندی کا بناتے تھے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ. یہ تو میں ایک گھر کی بات کروں، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ساری دنیا کے ہم، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ساری دنیا کے کافروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، سونے چاندی کا، ان کے دروازوں کو، ان کی سیڑھیوں کو خوب ملمع کاری کر دیتے سارے لوگوں کی. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. سامنے کرام، آپ کی سمجھ میں بات آ رہی نا؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو ہمارا خیر خواہ ہے، بدخواہ تو نہیں ہے، ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اور خیر خواہی ہمیں اس میں ہے کہ ہمیں اندازے سے دے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں یہ بندوں کا رزق فراخ کر دیتا تو یہ بغاوت، کھلم کھلا بغاوت پہ آ جاتی. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. ابھی تو کھلم کھلا ایسی بغاوت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگرچہ دنیا میں کفر اور شرک کا غلبہ ہے، دنیا داری زیادہ ہے، دنیا دار لوگ زیادہ ہیں، لیکن ایسا کھلم کھلا کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. یعنی زبان سے کوئی نہیں کہتا، حقیقت میں تو نہیں مانتے، لیکن زبان پہ ایسے کوئی نہیں کہتا. اور اب یہ ہمارے جو مثال کے طور پہ جو شدت پسند گروہ ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن زبان سے اللہ اکبر ہے دونوں. رد الفساد جو ہے آپ کا 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، رد الفساد ہے وغیرہ وغیرہ، ضرب عذب ہے، اور وہ حضور کی تلواروں سے نسبت دے دی ہے. یعنی مسلمانوں کے خلاف قتال کو انہوں نے، یعنی حضور کی تلوار سے، اور یقیناً ایسی تو کوئی، خیر اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کھلم کھلا بغاوت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. میں ایک اندازے سے یہ سب کرتا ہوں نا، بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا میں چاہتا ہوں تو اس طریقے سے میں ان کو وہ دیتا ہوں. تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری صورتحال ہے، اور جو آیات یہ ہم نے 3 پڑھی ہیں بڑی اہم ہیں، اور اس میں ہمیں غور و فکر کی بھی ضرورت ہے. یعنی اللہ کو ہم تو پیسے مانگ مانگ کے اور دنیا مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ایسی رویہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا تو دیکھیں آپ کے جو مقدر میں ہے وہ آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ کا دشمن نہیں ہے کہ آپ کو بس بے حساب و کتاب رزق دے دے اور لاکھوں کروڑوں دے دے اور پھر آپ بس. یہ تو چیز ایسی ہے، یہ تو ایک زہر ہے، زہر قاتل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ تو ایک زہر قاتل ہے. اگر اللہ کی چاہت نہ ہو تو پھر یہ زہر قاتل بن جاتی ہے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں سامنے کرام جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ یعنی وہ زیادہ غافل ہے بنسبت نچلے طبقے کے. جو متوسط طبقہ ہے وہ جو اشرافیہ ہے، الا ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ انہوں نے تو بالکل ہی بھلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سیاست میں اور یہ اور وہ، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے. لیکن آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے. پہلے ترجمہ سن لیں، من یعش عن ذکر الرحمن،
جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، نقید لہو شیطانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان جو ہے یہ اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے رہتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، يَسُدُّونَهُمْ روکتا رہتا ہے عن السبیل، راستے پہ چلنے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سمجھتے یہ ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ ہدایت پر ہے۔ اس میں سامعین کرام یعنی اس میں ایک سوال ہے، اور ان آیات کی یعنی یہ بہت اہم آیت ہے، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی ذکر رحمان سے منہ موڑ لیا تو میں ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں۔ اب ذکر رحمان کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، میں بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنا ویو بتاتا ہوں، اس پہ سوچیں اور سمجھیں۔ دیکھیں، ایک تو دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ اب شیطان کا راستہ تو دنیا داری کا راستہ ہے سامنے کرام۔ شیطان کی جو اولین ڈیوٹی تھی جو اس نے سنبھالی تھی کہ میں لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا۔ تو بہرحال ایک تو شیطانی راستہ ہے، ایک رحمانی راستہ ہے۔ رحمانی راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ شیطان کا راستہ تو دنیا داری کا راستہ ہے۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے، عام طور پہ ہم لوگوں نے دنیا پسند کر لی ہے رہنے کے لیے، اور اس میں دل لگا لیا ہے۔ دنیا میں، دنیا داری میں ہمارا دل لگ گیا ہے۔ یہ عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، خوبصورت مرد ہیں، جوان کڑیل مرد ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، زیورات ہیں، اور یہ جو آپ کے مکانات ہیں اور کاروبار ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ چیزوں نے ہمارا دل کھینچ لیا اپنی طرف کہ مجھے توجہ دو۔ اب کاروبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نرے جاہل ہیں، وہ نماز کے وقت نماز کو جانتے ہی نہیں ہیں، کاروبار میں لگے ہیں بھائی، یعنی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بل پہ بل کٹ رہے ہیں اور سودے بک رہے ہیں، بس کٹ رہے ہیں، نماز کا وقت آیا اور چلا گیا بھائی ابھی تو یہ ایک شیطانی راستہ ہے، ایک رحمانی راستہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں، عرض کروں، وہ یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی منزل دنیا نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا، باطن کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، باطن کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کے سامنے یعنی مقصد حیات کے طور پہ دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یعنی ایک تو ظاہر ہے جس کے لیے اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور ایک جو ہے اللہ ہے، یعنی شیطان، ایک تو شیطانی راستہ ہے جو ظاہر کا راستہ ہے، ایک جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ صراط مستقیم کی انتہا سامنے کرام کون ہے؟ اللہ۔ صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ اب ہمارے سامنے ایک طرف تو منزل ہے آخرت کی، جس میں اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب انشاءاللہ مومنوں کو ہوگا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے جی رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ترجیح جو ہے زندگی گزارنے کی اللہ ہے، آخرت ہے، اور وہ اپنے سارے کام لوجہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے کرتے ہیں، تعلیم ظاہر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے،
کہ نوکری بھی نہیں ملے گی. کاروبار، ظاہری تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ میرے اپنے خیال سے ضروری ہے دنیا کے کاروبار حیات کو چلانے کے لیے. آپ نے ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. آپ بنے بڑے شوق سے، لیکن یہ منزل نہیں ہے آپ کی، منزل اللہ ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ پھر وہ دنیا کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی وجہ سے. اور یہ ایک حقیقی بات ہے سامنے کرام، اگر آپ سوچیں سمجھیں، وہ یہ ہے کہ آخرت ہماری منزل ہے، لیکن اس میں کامیابی کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کا درست استعمال. کیا؟ دنیا کا درست استعمال. یعنی ایک تو آپ کا یہ منزل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس کی لالچ آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی لالچ جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. آپ کی لالچ، آپ کی حرص آخرت کی ہونی چاہیے. آپ آخرت کا مفاد تلاش کریں، دنیا کے، یعنی دنیا کا اس طریقے سے استعمال سامنے کرام جس کی وجہ سے آپ کی آخرت سمجھ جائے. یہ صحیح استعمال ہے دنیا کا. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کا اس طریقے سے آپ استعمال کریں اس کو کہ اس کے نتیجے میں اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اب وہ دنیا کا ایسا طریقہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ اس قرآن میں ہے وہ طریقہ. اس طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ مکمل اسوہ حسنہ ہے، ان کا رول ماڈل ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا کو استعمال کیا. انہوں نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا، جو بھی وہ تھے اور ان کے اصحاب تھے، انہوں نے استعمال تو کیا لیکن دل میں نہیں رکھا، انہوں نے دل میں نہیں رکھا، اور انہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کیا. جب ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دی. جنگ تبوک کے موقع پہ وہ واقعہ یاد کریں نا، حضرت ابوبکر، حضور نے چندے کا اعلان کیا کہ بھئی جو ضرورت ہے لے آؤ، وہ تیاری کرنی ہے. تو حضرت عمر تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا موقع ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے خیال میں ہمیشہ مجھ سے باری لے جاتے ہیں اور میرے پاس بعض اوقات مال نہیں ہوتا. اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے تو حضرت عمر کے پاس کچھ مال و دولت زیادہ تھا، اور حالت اچھی تھی ان کی، کیونکہ یہ تقریباً فتح مکے کی بات ہے. بہرحال تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عمر چلے گئے اور آدھا مال جو ہے ہر چیز آدھی کر لی. 1000 درہم تھے، 500 درہم لے آئے. گھر میں 4 بستر تھے، اور گھر کا آدھا سامان لے آئے سارا بمائے نقدی کے. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وہ انہوں نے گھر میں سرے سے جھاڑو پھیر دی. کیا برتن، کیا پلنگ بسترے، کیا تکیے، کیا چادریں، سارا کچھ لے آئے، سارے کپڑے بھی لے آئے، اور ایک تہمت باندھ دیا. ہاں سبحان اللہ، تہمت باندھ دیا. تو خیر حضور کو تو پتہ تھا ان کے دونوں کی کیفیات کا. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو، کتنا مال لائے ہو، کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضور آدھا مال لائے، آدھا، بس 2 حصے کر دیے، آدھا یہاں لے آئے، آدھا میں نے چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کے لیے. ابو بکر صدیق سے پوچھا، صدیق تم کیا لائے؟ انہوں نے کہا، حضور سارا مال لے آئے، سب کچھ لے آئے، گھر میں کیا چھوڑا ہے بھی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، بس. تو بہرحال یہ دیکھیں، ان لوگوں نے دنیا کی لالچ نہیں رکھی. وہ تو خیر درجات میں تفاوت تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن ہم کبھی چوتھائی مال دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں اپنا؟ یہ تو ہمیں بھی سوچنا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں ضرورت ہے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، میں 2.5 کروڑ روپے دے دیتا ہوں، مثال کے طور پر چوتھائی مال دے دیتا ہوں.
ہم نے تو کبھی ایسا نہ، ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی کیوں دیں اتنے روپے، ہیں اتنے روپے کیوں دیں، کیا ہو گیا، میری عقل گھاس چرنے گئی ہے، معاذ اللہ. ایسے مطلب ایسا ہوتا ہے، ایسے ہم بخیل ہیں سامنے کرام. تو بہرحال یہ سامنے کرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. دنیا کے ذریعے آپ نے آخرت کمانی ہے. دنیا ہے ہی اس لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس لیے، جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو آخرت سنوارنے کے لیے اپنی آخرت اس سے بنا لے. یہی مال و دولت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا، یعنی یہ مال و دولت اگر ہم آخرت کے استعمال نہ کریں، یہ تو پھر ہمارے قبر کے سانپ ہیں سامنے کرام. جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے قبر جو ہے وہ برے طریقے سے آپ کا استقبال کرے گی، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال یہاں یہ آیت ابھی رہتی ہے، اس میں مضمون رہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کے لیے ایک شیطان میں مقرر کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہاں دو نقطے میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ اگلے اس میں بات کریں گے. اللہ نے اگر چاہا تو ہم ذکر رحمان پہ بات کریں گے، کچھ ہم نے بات کی ہے، اور پھر شیطان پہ بات ہوگی کہ وہ کس طریقے سے ہمارا ساتھی بن جاتا ہے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Whoever shuns the remembrance of the Most Gracious, we assign for him a devil to be his companion. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. They hinder them from the path, though they think they are guided. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.